میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے سوال کے کئی حصے ہیں، لیکن میں دو حصوں کو مجموعی طور پہ گزارشات پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پرانے جو پرائم منسٹر صاحب تھے، ان کے زمانے میں ایک نیگلیجنس بہت بڑی ہوئی ہے، جو جسے میں ذاتی طور پہ کالمس میں کرمنل نیگلیجنس لکھتا رہا ہوں، کہ ہم نے فارن منسٹر ہی نہیں رکھا۔ 4 سے 4.5 سال تک ہمارا فارن منسٹر تھا ہی نہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جس ملک کا فارن منسٹر نہیں ہوگا اس کی فارن پالیسی کون مانے گا اور کون سنے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مفادات، مالی مفادات کے سامنے جب انسان محتاج ہو جائے ہر چیز کا، تو وہ باشگاف الفاظ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اس کے بعد ہمارے جو موجودہ فارن منسٹر ہیں ان کی طرف آتا ہوں۔ یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے فارن منسٹر جو ہیں یہ انتہائی سیرت انسان ہے، اور پہلے بھی 4 سال فارن منسٹر شپ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ واحد پاکستانی ہیں اس وقت سیاستدان جن کی کیپٹل ہل سے لے کے نیو یارک کے بڑی جگہ کے اوپر بات سنی جاتی ہے اور انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ ذاتی روابط ہیں جو کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے پہلے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہوں گے۔ ہاں، ریپبلکنس کی حد تک انہیں کام کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فارن منسٹر کا چوائس اور وہاں جانا ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ ٹھیک، اب تقریر کی طرف آئیے۔ تقریر جو انہوں نے کی ہے، میں دو لفظوں میں عرض کروں گا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ پاکستان کا فارن منسٹر جو ہے وہ اتنے کھل کے بات کر سکتا ہے جس سے کم از کم ہر محب وطن کی طبیعت جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ یعنی کون سی ایسی بات ہے جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کے سامنے انتہائی جرأت مندانہ طریقے سے سامنے